امام علیہ السلام نے بھی عقلی دلیل کی طرف اشارہ کیا کہ حکومت کے بغیر آپ معاشرے کو چلا ہی نہیں سکتے۔ آئیڈیل یہ ہے کہ نیک حاکم ہو، لیکن اگر آپ کو نہیں مل رہا ہے تو حکومت کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ ایک فاجر انسان ہی اس کو چلا رہا ہو۔ امام خمینی جیسے فرمایا کہ ولی فقی اگر ایک حرام نگاہ ڈالے تو وہ خود بخود معزول ہو جائے گا، یعنی اس کو استعفیٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود معزول ہے۔ کیوں کہہ دیا جائے نا، آمریت اور ڈکٹیٹرشپ خود عدالت کے منافی ہے۔ اگر وہ ڈکٹیٹر بنے گا معزول ہو جائے گا، خود بخود معزول ہو جائے گا۔ اور ولی فقی کو اتنے اختیارات دے دیے جاتے ہیں تو ولی فقی تو سیدھا سیدھا آمر اور ڈکٹیٹر بن جاتا ہے۔ جنگ شروع ہوئی تو علی لاری جانی صاحب بڑے مشہور ہوئے تھے، تو پاکستان کے اندر بڑے چرچے ہوئے علی لاری جانی کے، اور اس چرچے کے اندر سب سے جو اہم بات بیان کی جاتی تھی کیا تھی کہ پی ایچ ڈی ہولڈر ہے، ہاں، اور فلسفہ غرب میں کانٹ کے اندر اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، یعنی اس کو نا بڑے تعجب کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ سیاست کا جو نظام ہمارے لوگوں نے دیکھا ہوا ہے وہ تو ان پڑھ لوگوں کا دیکھا ہوا ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، تو لوگوں کی جان مال ناموس بھی اس کا اصلی مالک اللہ ہے۔ پھر اللہ نے جو اختیارات دیے ہیں کسی کو اپنے لیے وہ اس کو ملیں گے انفرادی طور پر، اجتماعی لحاظ سے بھی لوگوں کے جان مال ناموس اس میں تصرف کا حق اگر اللہ کی طرف سے نہیں دیا جائے گا تو جو بھی آ کے سودے پر بیٹھے گا وہ طاغوت ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک ولایت فقیہ کے اوپر علمی گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس میں کچھ گفتگو ہماری ہو چکی ہے، جس میں ولایت فقیہ کا معنی کیا ہے، ولایت فقیہ پہ بعض غلط فہمیاں مفہوم کے اندر موجود تھیں، اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی ہے۔ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ولایت فقیہ کی دلیل کیا ہے، ولایت فقیہ کا باقی نظاموں کے ساتھ رابطہ کیسا ہے، آیا ولایت فقیہ کی ڈکٹیٹرشپ ہے یا نہیں، اس طرح کی گفتگو آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کی جائے گی۔ میرے ساتھ حسب سابق جو ہے وہ جناب مولانا صفدر علی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ تشریف لائے۔ ہم بحث کا آغاز کرتے ہیں۔ ولایت فقیہ کیا ہے، اس کا معنی تو ہم نے وضاحت کر دیا تھا کہ ایک فقیہ جو کہ جامع الشرائط ہو، اجتہاد کا مالک ہو، دین کے اندر مہارت رکھتا ہو، شجاع ہو، ہوا و ہوس اس کے اندر موجود نہ ہو، وہ ملک کی جو ہے وہ اور حکومت کی لگام کو سنبھالے گا اور معاشرے کو تدبیر کرنے میں اپنا کردار جو ہے وہ نبھائے گا۔ دلائل کے اندر ہم نے بات کی تھی۔ بنیادی ترین دلیل جو ولایت فقیہ کے اوپر دی جاتی ہے وہ عقلی دلیل ہی ہے۔ جیسے حکومت کی اصل کو ثابت کرنا ہے، ضرورت کو، وہ بھی عقل ہے۔ اسلامی حکومت کی ضرورت کو ثابت کرنا ہے، وہ بھی عقل ہے۔ تو عقلی دلیل بہت پختہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اسی عقلی دلیل کو ذرا مزید بہتر بیان کریں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں ولایت فقیہ کی اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولنا اعداءہم۔ جی، گزشتہ نشست میں جو عقلی دلیل بیان ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی بھی معاشرہ ہو اس کو حکومت کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ لا بد للناس من امیر بر او فاجر، کہ معاشرے کے لیے امیر اور حکمران کا ہونا ضروری ہے، اچھا ہو یا برا۔ یعنی مولا کے اس فرمان سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ فاسق اور فاجر اور جابر حکومت بھی کسی معاشرے میں حکومت کے نہ ہونے اور جنگل کا قانون ہونا سے بہتر ہے۔ ہاں، یعنی یہاں پہ یہ توضیح دینے کی ضرورت ہے۔ بعض افراد نے غلط فہمی اس طرح کی پیدا بھی کی ہے کہ علی علیہ السلام کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک فاجر امیر ہو سکتا ہے۔ ہاں، تو اس کا وہی آپ نے جیسے جواب دیا ہے کہ یہاں بات امیر علیہ السلام چونکہ خوارج سے بات کر رہے ہیں، ہاں، خوارج جو ہیں وہ ان کا نظریہ کیا تھا، لا حکم الا للہ، وہ حکومت کو مان نہیں رہے تھے، حکومت کا انکار کر رہے تھے۔ تو ان کے جواب میں امام علی علیہ السلام نے پھر یہ کہا تھا کہ لابد للناس من امیر بر او فاجر، یعنی اصل حکومت ضروری ہے معاشرے کے نظم کے، یعنی جنگل کا قانون ہو پھر تو ہر کسی کو ہر کسی سے خطرہ ہے، کسی کے حقوق محفوظ نہیں ہے، اور
عمومی منیمم جو معاشرے کو نظم چاہیے چلنے کے لیے وہی ختم ہو جائے گا، معاشرہ چل ہی نہیں پائے گا، جنگل بن جائے گا۔ بالکل۔ اچھا یہ جنگل کیسے بنے گا، اس میں ایک نقطہ بیان کرتا ہوں، پھر آپ اس کو ادامہ دیجیے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ انسان کو آپ دیکھیں کہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں اس کو کہ انسان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ معاشرتی کیوں ہے، سماجی کیوں ہے۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کی ضروریات جو ہیں بغیر سماج میں آئے جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ اب انسان کے اندر جو ہے وہ ضروریات پوری کرنے کی خواہش موجود ہے، تو اب آپ کا مفاد میرے مفاد سے بعض جگہ ٹکرا جائے گا۔ مجھے ایک چیز چاہیے جو آپ کے پاس ہے لیکن وہ آپ کی ضرورت ہے، اب میں کیا کروں گا، مجھے تو ضرورت ہے، اگر یہاں قانون نہیں ہوگا تو میں یا آپ سے چھین لوں گا یا کوئی اور راستہ اختیار کروں گا۔ تو مفاد جب ٹکراتے ہیں تو وہاں ظلم و زیادتی جو ہے وہ جنم لے لیتی ہے۔ تو جب تک قانون اور اس کو نافذ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو یہ یہاں معاشرے کولیپس کر جائیں گے۔ اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے قانون ہٹتا ہے، ترقی یافتہ ممالک حتیٰ امریکہ جیسے کہ جو اپنے آپ کو بڑا متدین اپنا متمدن سمجھتے ہیں، سویلائزیشن کے اندر اپنے آپ کو بڑا ماہر سمجھتے ہیں، وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ کیسے قانون اگر اٹھ جائے تو وہاں لوٹ مار کیسے شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے امام اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ لابد للناس من امیر بر و فاجر۔ جی، تو حکومت ضروری ہے، کوئی بھی معاشرہ ہو، انسانی معاشرہ، اس میں نظم کے لیے، لوگوں کے حقوق معین کرنے کے لیے، قوانین معین کرنے کے لیے اور ان قوانین کو اجرا کرنے کے لیے، حقوق جو لوگوں کے معین کیے ان کی تضمین کے لیے کہ وہ سب کو حقوق ملیں، حکومت ضروری ہے۔ اور دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے قانون سازی کی ہے، خود اللہ تعالیٰ نے قانون سازی کی ہے جس کو انبیاء اور ائمہ نے ہم تک پہنچایا ہے، اور وہ قوانین انفرادی بھی ہیں، اجتماعی بھی ہیں۔ اور جو اجتماعی اور معاشرہ کے بارے میں قوانین ہیں، یہ قوانین تبھی مفید ہو سکتے ہیں جب ان کو نافذ کیا جائے۔ اگر نافذ ہی نہ کیا جائے، فقہ کی کتابوں میں موجود رہیں، قرآن پاک میں موجود رہیں، احادیث میں موجود رہیں، تو ان قوانین کو بنانے کا جو فلسفہ اور حکمت ہے اور جو فائدہ ہے وہ معاشرے کو حاصل نہیں ہو سکے گا۔ تو اگر ہم کہیں کہ پورے عصر غیبت میں کہ جو 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اور پتہ نہیں کب امام علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے، اگرچہ ہمیں اگلے جمعے کی ہی اسی ہفتے کی امید ہونی چاہیے اور اس کے لیے خود کو آمادہ کرنا چاہیے، لیکن ہمیں معلوم تو نہیں، ممکن ہے 1000 سال 2000 سال بعد میں ظہور ہو۔ تو ہم کہیں کہ ابتدا کے 250 سال کے لیے اسلامی حکومت تھی اور یہ قوانین نافذ ہونے تھے، اور اب یہ ہزاروں سال کے لیے مثلا اس کو نافذ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اور یہ قوانین بالکل لغو ہو گئے، باطل ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے، اور وہ قوانین جن مصلحتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان مصلحتوں کو ہزاروں سال کے لیے یا کم از کم 1000 سال کے لیے معطل کر دینا، یہ عقل اس بات کو نہیں مانتی۔ لہٰذا ان قوانین کا فائدہ تب ہوگا کہ یہ نافذ ہوں، اور نافذ ہونے کے لیے جب آئیڈیل تو امام معصوم تھے، وہ اس وقت ہمارا ہاتھ ان سے کوتا ہے، ہماری دسترس ان تک نہیں ہے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ جو بندہ ان قوانین کو سب سے بہتر جانتا ہے اور ان کو سب سے بہتر انداز میں نافذ کر سکتا ہے، اس کو بٹھانا چاہیے اور اسے حق حاکمیت حاصل ہونا چاہیے، اور وہ فقیہ عادل کے جس میں باقی شرائط پائی جاتی ہیں وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ دلیل جو پچھلی دفعہ بیان ہوئی تھی، اور اجمالی طور پر ایک دوسرے انداز میں بھی دلیل قائم کی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ جو بھی حکمران ہوتا ہے، دیکھیں حکومت کے آج کل 3 شعبے کیے گئے، ایک عدلیہ ہے اور ایک مقننہ ہے جو قانون بناتا ہے، ہمارے ہاں پارلیمنٹ ہے، اور ایک ہے قوت مجریہ جو نافذ کرتی ہے۔ اب ان تینوں کا کام کیا ہے کہ یہ جو بھی ان کو اختیارات دیے گئے ہیں اور ان کو یہ استعمال کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ایک حکمران کسی بھی سطح پہ بیٹھا ہوا وہ لوگوں کے جان، مال اور ناموس میں تصرف کرتا ہے۔ بالکل، مثلا
جو قوانین بنانے والے ہیں وہ جو قوانین بنائیں گے وہ لوگوں کے مال میں تصرف کریں گے. مثلا ٹیکس کا قانون ہی لگایا جائے, یا ایک حکومت کوئی معاہدہ کرتی ہے کسی اور حکومت سے امپورٹ ایکسپورٹ کرنا ہے تو اس سے لوگوں کے مال میں تصرف ہو رہا ہے, کوئی امیر ہو رہا ہے کوئی غریب ہو رہا ہے, کسی کا مال جا رہا ہے کسی کے پاس مال آ رہا ہے. سادہ سی مثال, جیسے نگران حکومت نے باہر سے گندم امپورٹ کر لی تھی تو پورا زراعت کا شعبہ بیٹھ گیا تھا, یعنی کسان اب تک رو رہے ہیں. اچھا, اسی طریقے سے مثلا آپ دیکھ لیں قصاص کا جو ہے, مثلا قصاص کا قانون ہے, اس میں جان میں تصرف جتنی سزائیں ہیں کوڑا مارنا ہے یا جیل میں رکھنا ہے. اب جیل میں رکھ رہے ہیں آپ تو یہ بندہ اس کی جان پہ اثر ہو رہا ہے, اس کی زندگی جا رہی ہے, پیچھے فیملی بھی متاثر ہو رہی ہے. تو اسی طرح حتی ناموس, مثلا کسی معاشرے میں حکومت آ کے ایسے قوانین بنائے کہ جن میں لوگوں کی ناموس محفوظ رہے, پردہ ہو, حجاب ہو, ایسی تعلیم و تربیت دی جائے کہ لوگ دوسروں کی عزت کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھیں, تو اس کا ایک اثر ہے. اور ایک پردے کو اور ناموسی چیزوں کو, اس طرح کی چیزوں کو تعلیم و تربیت سے نکال دیا جائے, بے غیرتی کو ترویج دیا جائے, مغربی ثقافت کو ترویج دیا جائے, تو لوگوں کی ناموس پہ ڈاکہ ڈالے گا جگہ جگہ. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ معاشرے میں جب حکومت ہوتی ہے, چاہے مقننہ کی صورت میں, مجریہ کی صورت میں یا عدلیہ کی صورت میں, تو لوگوں کے جان مال اور ناموس میں تصرف اس کا لازمہ ہے, یہ اس سے قابل جدائی ہے ہی نہیں. تو اب جب جان مال اور ناموس لوگوں کو اس میں تصرف کرنا ہے تو یہ حق اگر اللہ کی طرف سے کسی حکمران کو نہیں ملے تو وہ طاغوت ہے, وہ کسی دوسرے کے حق میں تصرف, چونکہ تمام حقوق اللہ کے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اسلامی نقطہ نگاہ سے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے, تو لوگوں کی جان مال ناموس بھی اس کا اصلی مالک اللہ ہے. پھر اللہ نے جو اختیارات دیے ہیں کسی کو اپنے لیے وہ اس کو ملیں گے انفرادی طور پر. اجتماعی لحاظ سے بھی لوگوں کے جان مال ناموس اس میں تصرف کا حق اگر اللہ کی طرف سے نہیں دیا جائے گا تو جو بھی آ کے سودے پر بیٹھے گا وہ طاغوت ہوگا, وہ ایک طرح اپنی سطح کا ایک فرعون ہوگا. تو اب دیکھنا ہے کہ اللہ نے کس کو دیا ہے. اگر ہمارے پاس معصومین کی روایات سے ہم تھوڑی دیر کے لیے قطع نظر کر لیں, چشم پوشی کر لیں, تو عقل کہے گی کہ یہ اختیارات اسی شخص کو ملنے چاہیے کہ جو لوگوں کے جان مال اور ناموس کو اللہ کی اجازت کے مطابق, اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق وہاں تصرف کرے, اور وہ عادل فقیہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا, چونکہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین اور اللہ کے دین کے مزاج کو ہی جو نہیں جانتا وہ تو تصرف پھر اپنی مرضی سے کرے گا. جب اپنی مرضی سے کرے گا تو وہ جو تصرف کر رہا ہوگا وہ جائز نہیں ہوگا, اس کو اللہ تعالی کی طرف سے اس کا اذن اور اجازت نہیں ہے. بالکل, یعنی آپ دیکھیں کہ اس کو اگر میں خلاصہ کروں اور مراحل کو بیان کروں تو میرے خیال میں زیادہ مطلب مزید اور بھی اضافہ وضاحت ہو جائے گی اس کی, کہ ہم جب بحث کرتے ہیں ولایت فقیہ کی تو ہمیں دو قدم پیچھے چل کے بات کر کے ہم یہاں پر پہنچتے ہیں تو مطلب بڑا آسانی سمجھ میں آ جاتا ہے. پہلی بات تو یہ امام علی علیہ السلام نے بھی عقلی دلیل کی طرف اشارہ کیا کہ حکومت کے بغیر آپ معاشرے کو چلا ہی نہیں سکتے. آئیڈیل یہ ہے کہ نیک حاکم ہو, لیکن اگر آپ کو نہیں مل رہا ہے تو حکومت کا ہونا ضروری ہے, چاہے وہ ایک فاجر انسان ہی اس کو چلا رہا ہو. دوسرے مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اسلامی معاشرے کی ہم بات کر رہے ہیں. جب اسلامی معاشرے کی ہم بات کر رہے ہیں اور ہمارے پاس دستور بھی موجود ہے, ہمارے پاس آئین بھی موجود ہے قرآن کی شکل میں, تو اب اس کو نافذ ہونا ہے. تو جب اس کو نافذ ہونا ہے تو اب وہ عقلی دلیل ہماری آتی ہے کہ نافذ کرنے والا پھر دین شناس بھی تو ہونا چاہیے, دین کی مہارت بھی تو رکھنی چاہیے. تو اس اعتبار سے پھر ایک فقیہ کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ حکومت میں آئے اور اس کی بھاگ دوڑ کو سنبھالے تاکہ وہ قرآن و سنت کے مطابق جو فیصلے کر سکے. اور اس دوسری دلیل کے اندر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خدا چونکہ مالک حقیقی ہے
اور جب تک کہ خود خدا کسی کو اجازت نہیں دے گا آپ اس میں تصرف نہیں کر سکتے. یہ مثلا آپ دیکھیں ایک بندہ ہے، مثلا بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ معاشرے میں بشریت کی اصلاح کے لیے، اس کی بہتری کے لیے ہی تو کام کرنا ہے، تو جب کام کرنا ہے تو خدا سے اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ مثلا آپ وہاں پہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ سادہ سی اگر مثال دی جائے تو میرے لیپ ٹاپ میں اگر کوئی خرابی آ گئی ہے اور ایک بندہ اس لیپ ٹاپ کو صحیح کرنا چاہتا ہے، وہ اگر میری بغیر اجازت کے لیپ ٹاپ کو کھول دیتا ہے اور اس کو صحیح کرتا ہے تو معاشرہ اس کو بھی مذمت کرتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تم نے اس کو ٹھیک کرنا تھا، لیکن تم نے اس کی چیز میں تصرف کیا ہے، اس سے پوچھنا تو تھا. مالک سے پوچھے بغیر ہی آپ اصلاح بھی بغیر پوچھے، معاشرہ کہتا ہے کہ کیوں نہیں پوچھا تم نے؟ میں پوچھنا تھا. حق نہیں ہے. حق نہیں ہے آپ تمہیں. کسی کے مال میں تصرف کر رہے ہیں بالکل بغیر اجازت، تو آپ کو حق نہیں ہے. حق نہیں. اسی طریقے سے یعنی اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم تو معاشرے میں اصلاح چاہتے ہیں، حکومت کے ذریعے لے کر آ رہے ہیں، وہاں ٹھیک ہے خدا نے ہمیں خلق کیا ہے، لیکن بشر جو ہے وہ اپنا نظام، اپنی بہتری جان سکتا ہے، لہذا نظام وہ خود بنا لیتا ہے، تو اس میں بات یہی آئے گی کہ یہ ملکیت کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ملکیت ہے. اگر آپ نے اس کی بہتری کے لیے بھی کرنا ہے تب بھی تو آپ نے تصرف ہی کرنا ہے نا. بس آپ ٹیکس لیتے ہیں بہتری کے لیے تو مال میں تصرف کر رہے ہیں نا، وہ مال تو ملکیت ہے، وہ شخص کی، اور شخص ملکیت ہے اللہ کی. اور اگر مثلا آپ نے ٹیکس لگایا اس طرح کا لگا دیا کہ کاروبار بیٹھ گیا، صنعتیں بیٹھ گئیں، جس طرح کہ مثلا شرح سود وغیرہ کی وجہ سے پاکستان میں بعض حالات میں ہوتا ہے کہ جو انڈسٹریلسٹ ہے اس کو اپنی کمپنی فیکٹری چلانا ہی اس کے لیے ممکن نہیں رہا. اب یہ اتنے لوگ بے روزگار ہو گئے، اس کا جواب دے کون ہوگا؟ تو اس میں ظاہر سی بات ہے یہ پالیسیاں جو ہے پھر اس طرح کی بنیں گی تو اس میں اگر خدا کی طرف اجازت ہوگی اور وہ صالح بندے کو جو ہے وہ اجازت ہوگی تو اس طرح کی غلط پالیسیاں بھی نہیں بنیں گی، اور اگر اصلاح بھی کرنا ہے تو وہ خدا کے اذن سے آگے آئے گا جو بھی انسان آئے گا. بہرحال یہاں تک ہمارے لیے میرے خیال میں بحث جو ہے وہ واضح ہو گئی ہے کہ ولایت فقیہ کا نظام جو ہے وہ کیوں ضروری ہے. ابھی بہت ساری تفصیلات ہیں اس کے اندر، ہم اس سے ابھی صرف نظر کرتے ہیں چونکہ بعض سوالات بھی ایسے موضوعات کے اوپر بہت زیادہ اٹھائے جاتے ہیں، ہم اس کی طرف بھی آتے ہیں آہستہ آہستہ. پھر ہر پوڈ کاسٹ کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ دلائل پہ بھی بات ہوتی رہے، مفہوم پہ بھی بات ہوتی رہے، تاکہ ایک دلچسپی بنی رہے اور ہم پریکٹیکلی طور پر جو ہے بعض بحثوں کو ایڈریس کریں. ایک سوال بڑا آج کل بھی اٹھایا جاتا ہے، پہلے بھی اٹھایا جا رہا تھا، ولایت فقیہ کے نظام کو سمجھ نہیں رہے ہیں. چونکہ معاشرے کے اندر جو نظام رائج ہیں اس کے اندر وہ دیکھ رہے ہیں یا بادشاہیت کا نظام ہے جس میں ڈکٹیٹرشپ پائی جاتی ہے، اور اگر کہیں پر ڈیموکریسی بھی موجود ہے نا تو وہ ڈیموکریسی کے نظام کے ذریعے جو اوپر آیا ہوتا ہے وہ خود ڈکٹیٹ کر رہا ہوتا ہے. بشر کے ذہن میں اب یہ چیز آئی ہوئی ہے کہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے نا وہ حکومت میں پائی جاتی ہے. تو ولایت فقیہ کا نظام یہاں تو آپ اتھارٹی جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے ایک بندے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، جیسے مثلا ایران کے اندر جو استعمال کی جاتی ہے فرماندہی کل قوا، یعنی تمام قوتوں کا بھی سردار. تو یہاں تو ڈکٹیٹرشپ کا جو ہے وہ معنی مفہوم زیادہ ابھر کے سامنے آتا ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ اور اشکال پایا جاتا ہے کہ ولی فقیہ کو اتنے اختیارات دے دیے جاتے ہیں تو ولی فقیہ تو سیدھا سیدھا آمر اور ڈکٹیٹر بن جاتا ہے. اصل میں یہ جو سوال اور اشکال ہے یہ ولایت فقیہ کو درست طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. اگر ولایت فقیہ کو درست طور پر سمجھا جائے، اس میں جو شرائط اور باقی جوانب ہیں ان کو درست طور پر دیکھا جائے، سمجھا جائے، تو یہ شبہ اصلاً پیش نہیں آئے گا. مثلاً ڈکٹیٹر میں اور ولی فقیہ میں چند جہات سے فرق ہے، مختلف اینگل سے میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے اقتدار حاصل کیسے ہو. ولی فقیہ کو اقتدار ہمارے جیسا عقلی ادلہ اور روایات میں بھی موجود ہے، خدا کی طرف سے اقتدار ملتا ہے، حق کے حاکمیت. چونکہ شرعی لحاظ سے اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو ہماری ادلہ کے مطابق مکتب اہل بیت میں ولی فقیہ کو حکومت خدا کی طرف سے ملتی ہے، یعنی خدا کی طرف خاص سے شرائط میں، اور امام جو ہے وہ منسوب کرتا ہے. ہاں جی. اس کے مقابلے میں ڈکٹیٹر وہ تو عام طور پہ طاقت کے بل بوتے پر یا موروثیت کے بل بوتے پر وہ اقتدار میں آتا ہے. جیسے پاکستانیوں کو اندازہ ہے کہ
پاکستان میں اکثر ڈکٹیٹرز آرمی سے آئے ہیں اور وہی جو آرمی چیف کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی ہوتی ہے اس کے جادو کی وجہ سے آتے ہیں. پہلا فرق یہ ہے. دوسرا, جو ڈکٹیٹر ہے اس کو حکومت کرنے کا ہدف اس کا کیا اور ولی فقیہ کا ہدف کیا ہے؟ جو ڈکٹیٹر ہے وہ اپنے اقتدار کی شہوت پوری کرنے کے لیے اپنے لیے, اپنی فیملی, اپنے سے متعلق لوگ, دوست احباب, ان کو عہدوں پہ لانے کے لیے, ان کو مضبوط کرنے کے لیے اقتدار کے لحاظ سے, اور اپنے لیے اور اپنے سے مربوط طبقہ جو ہے ان میں زیادہ زیادہ مال جمع کرنے کے لیے حکومت کرتا ہے, اور یہ واحد اس کا ہدف حکومت ہوتا ہے. جبکہ جو ولی فقیہ ہے وہ تمام معاشرے کو مادی اور روحانی لحاظ سے ترقی دلوانے کے لیے حکومت کرتا ہے. پورے معاشرے کو مادی لحاظ سے بھی تمام انسانوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہوں, اور روحانی لحاظ سے پورا معاشرہ تکامل کی طرف, خدا کی طرف سفر کر رہا ہو, اپنی دنیا و آخرت بنا رہا ہو, اس کی حکومت کرنے کا ہدف یہ ہے. پھر سب سے اہم شرائط کہ ڈکٹیٹر میں کوئی شرائط ملحوظ خاطر نہیں ہے. چاہے وہ ڈکٹیٹر جمہوری طریقے سے آ جائے, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ اگرچہ عوام کے ووٹ سے الیکٹ ہو کے آیا, لیکن وہ ایک 100% ایک ڈکٹیٹر ہے, ایک آمر ہے. وہ یعنی کوئی اس میں شرط نہیں پائی جاتی, نہ عدالت, نہ تقوی, نہ حتی علم, کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح ماضی میں ڈکٹیٹر ہوئے, مثلا برصغیر میں اکبر بادشاہ بہت بڑا ڈکٹیٹر گزرا, بہت بڑی حکومت اس نے چلائی, لیکن کہتے ہیں کہ وہ ان پڑھ تھا لکھنا پڑھنا بھی جانتا نہیں تھا. تو کوئی ڈکٹیٹر کے لیے نہ کوئی تعلیمی لحاظ سے شرائط ہیں, نہ ہی اس کے کردار اور تقوی کے لحاظ سے کوئی شرط ہے. جبکہ ولی فقیہ کے لیے بہت سی شرائط ہے. سب سے پہلے یہ کہ وہ فقیہ ہو, دین کو جانتا ہو, دین شناس ہو, قرآن اور اہل بیت کے فرمان کا ماہر ہو, وہاں سے احکام کو نکال سکتا ہو. معذرت چاہتا ہوں, آپ اس کو آگے تسلسل دیجئے گا. مجھے ایک نقطہ جو ہے وہ یاد آیا. دیکھیں, یہاں پر جب جنگ شروع ہوئی تو علی لاری جانی صاحب بڑے مشہور ہوئے تھے. تو پاکستان کے اندر بڑے چرچے ہوئے علی لاری جانی کے, اور اس چرچے کے اندر سب سے جو اہم بات بیان کی جاتی تھی کیا تھی کہ پی ایچ ڈی ہولڈر ہے, اور فلسفہ غرب میں کانٹ کے اندر اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. یعنی اس کو نا بڑے تعجب کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ سیاست کا جو نظام ہمارے لوگوں نے دیکھا ہوا ہے وہ تو ان پڑھ لوگوں کا دیکھا ہوا ہے, کہ جو اپنے نہ فیلڈ کے ماہر ہیں, نہ انہوں نے تعلیم اچھے طریقے سے اپنے حاصل کی ہوتی ہے, اور حکمران بن جاتے ہیں. لیکن جب وہ ایران کے حکمرانوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو بڑا تعجب کرتے ہیں, یار یہ تو پڑھے لکھے ہیں. اسی طریقے سے جب یہ ڈیلیگیشن آتا ہے مذاکرات کے لیے, امریکہ نے بھی بھیجا اور ایران کی طرف سے بھی آیا, تو اس کے بھی بڑے چرچے ہوئے کہ امریکہ کی طرف سے جو آیا اس کی کوئی تعلیمی اتنی قابلیت نہیں پائی جاتی تھی ان کے اندر. لیکن وہ ڈی جی وینس, اس کی کوئی خاص تعلیم نہیں ہے. جو نائب صدر ہے وہاں, ٹرمپ کی کوئی خاص تعلیم نہیں ہے. لیکن ادھر سے جو دوسرے وہ کوشنر اور جو دوسرا وٹکاف آئے تھے وہ تعلیمی لحاظ سے کچھ بھی نہیں تھے, عام سے کاروباری آدمی تھے. لیکن ایران کی طرف سے جو لوگ آئے ہوئے تھے پی ایچ ڈی ڈاکٹر, سارے پڑھے لکھے, آپ دیکھیں سب پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے اس میں, اکثریت بلکہ. تو اب یہ چیز جو ہے نا, اب یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے جو نظام ہے نا وہ لوگوں کے ذہنوں کو کتنا کم کر دیا ہے. اب وہ پڑھے لکھے لوگوں کو بڑے تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. حکومت میں ہو اگر حتی جمہوریت اصلاً تعلیمی لحاظ سے کوئی معیار نہیں رکھا گیا. امریکہ جیسا ملک جس کو ہمارے لوگ بڑی حسرت سے وہاں کی جمہوریت کو دیکھتے ہیں, وہاں کا حکمران کون ہے؟ ٹرمپ. کیا تعلیم ہے اس کی؟ کچھ بھی نہیں ہے. ایسے پاکستان میں دیکھیں جمہوریت حاکم ہے, دیکھا کہتے ہیں جمہوری اسلامی, یہاں بھی کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ حکمران اکثر جو ہیں وہ تعلیم بہت کم ہے ان کی. اگر جو ہے وہ تعلیم کچھ ہے بھی صحیح تو اپنے شعبے کے وہ ماہر نہیں ہیں, اور پھر کردار کے حوالے سے, عمل کے حوالے سے, پالیسی میکنگ کے حوالے سے بھی ان کے اندر جو ہے کوئی شرائط موجود نہیں ہے. جب وہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا
تو وہ وزیر اعلیٰ وہ ہے, وزیر اعظم وہ ہے, چلا اس کو سیکرٹری رہا, ایک سیکرٹری جس کا اپنی مہارت بھی اچھی انگلش جاننا ہے پاکستان کی حد تک اگر بات کریں تو جو بیوروکریسی میں لوگ ہیں ان کا سب سے بڑا کمال یہ کہ وہ اچھی انگلش لکھ سکتے ہیں اور بعض اوقات بول سکتے ہیں, باقی ان کو شعبوں کے ماہر تو اس طرح سے نہیں ہے, ایسا ہی ہے. تو اس کو سیکرٹری چلا رہا ہوتا ہے, ساری پالیسی سیکرٹری دے رہا ہوتا ہے. اب جب بالکل اب یہاں پہ میں چاہ رہا تھا کہ اس کو تھوڑا پریکٹیکل بھی کریں, تو یہ چند مثالیں ہم نے لی ہیں. آپ دیکھیں یہاں پر جمہوریت, ڈیموکریسی کے جو مغربی ڈیموکریسی, اور ہمارے افراد انٹلیکچوئل لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, ڈیموکریسی پائی جاتی ہے. لیکن آپ حکومت کے معیار کو دیکھیں, نہ تعلیم معیار ہے, نہ کردار کے اندر معیار ہے, نہ شخص کی صفات کے اندر کوئی معیار پایا جاتا ہے. لیکن نظام ولایت فقیہ کی شرائط آپ بیان کر رہے ہیں, ان میں پہلی کیا ہے, ولی فقیہ بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ دین شناسی کے اندر پوسٹ ڈاکٹریٹ نہ ہو. اجتہاد کو آپ اگر آج کی زبان میں بولیں وہ فقط ڈاکٹریٹ نہیں ہے, یعنی پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیول تک گیا ہوا ہو. اب وہ مثلا علمی لحاظ سے اس لیول پر ہے, پھر وہ معاشرے میں یعنی بصیرت اس میں کہ اپنے معاشرے کو پہچانتا ہو, دشمن کو پہچانتا ہو, دشمن کی چالوں کو پہچانتا ہو, اور معاشرے کی ضروریات کو پہچانتا ہو, مینجمنٹ کا ماہر ہو, معاشرے کو چلا سکتا ہو, اپنے ساتھ کام کرنے والے کو کون فراڈیا ہے کون صحیح بندہ ہے اس کی پہچان رکھتا ہو. خود آیت اللہ مرشی نجفی سیاست کی بات ہوئی تو خود مراجع میں سے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کام آغا روح اللہ کا ہے, امام خمینی کا یہ کام, ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں, لوگ آتے ہیں تو زمانہ شناس نہیں ہے, افراد شناس نہیں ہے, تو یہاں پہ فرد شناس ہونا ضروری ہے. ممکن ہے بندہ مخلص ہو, اچھا ہو, اچھا ووٹ بھی ممکن اس کو پڑے ہوں, لیکن چونکہ افراد شناس نہیں ہے, ایک سیکرٹری آ کے اس کو غلط لائنوں پہ چلا رہے ہیں. تو اسی طرح اس میں شجاعت ہو, اور سب سے بڑھ کر جو ڈکٹیٹر کے مقابلے میں یہاں کہ وہ اس میں عدالت ہو. عدالت یعنی ایسا شخص دین پر عمل کرنے کی وجہ سے, خدا کے خوف کی وجہ سے, ایمان کی قوت کی وجہ سے اس کے اندر ایسا ملکہ اور ایسی راسخ صفت پیدا ہو چکی ہے کہ جو اس کو اپنی حدود سے باہر جانے نہیں دیتی, برائی نہ کرتا ہو, برائی نہیں کرتا, جھوٹ نہ بولے. یعنی عدالت ایک ایسی صفت ہے حاکم کے لیے اسلامی نظام میں جو کہ ولی فقیہ میں پائی جانی ہے. اور عدالت بھی جیسے امام خمینی نے فرمایا کہ ولی فقیہ کے لیے امام جماعت والی عدالت نہیں ہے, اعلیٰ ترین درجہ اس کا عدالت کا ہے. یعنی اس عدالت کے اندر آپ دیکھیں نہ ذاتی مفاد آ سکتا ہے. اگر ذاتی مفاد آ گیا, یعنی ایک ولی فقیہ کام ٹھیک کر رہا ہے, گناہ نہیں کر رہا, لیکن اپنے ذاتی مفاد کے لیے کر رہا ہے, عدالت کے منافی ہے, عدالت ساقط. امام خمینی جیسے فرمایا کہ ولی فقیہ اگر ایک حرام نگاہ ڈالے تو وہ خود بخود معزول ہو جائے گا, یعنی اس کو استعفیٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے, خود بخود معزول ہے. اسی طرح ایک روپے کی کرپشن کرے, ایک ٹکا کی کرپشن کرے, اپنے طبقے کے مفادات کو باقی طبقوں کے مفادات پر ترجیح دے تو وہ خود بخود ساکت ہو گیا, اس کی ولایت ختم ہو گئی ہے. جو مجلس خبرگان ہیں ان کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو نکالیں اور جو جس میں شرائط پائی جاتی ہیں اس کو ریپلیس کریں اس کو آ کر. آپ اسی وجہ سے دیکھ لیں, پریکٹیکل اگر اس کو کرتے ہیں, رہبر امام خمینی کو دیکھ لیں, ان کی وفات کے بعد پورا عالمی میڈیا وہاں پر گیا, کوئی آج تک اثاثے نہیں ان کے بیان کر سکا کہ امام خمینی کا ایران میں کوئی اثاثہ تھا. یعنی اتنا عرصہ حکومت کرنے کے باوجود, صدر اتنا عرصہ رہے, پھر اتنا عرصہ رہبری, پورے ملک کا سیاہ و سفید سب کچھ ان کے ہاتھ میں رہا. ان کے بیٹے کافی عرصے تک جو ہے خود بھی یہ کرائے کے مکان میں رہے کافی عرصے تک, اور ان کے بیٹے قم کے اندر کرائے کے مکان میں رہتے رہے, اور یعنی پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہیں. علاج سرکاری ہسپتال میں جا کے کرواتے. خود رہبر معظم کا علاج ہوا تو سرکاری میں گئے تھے, انہوں نے پرائیویٹ کو نہیں کیا. حتیٰ ان کے جو ہے ایک واقعہ یہ ملتا ہے, بڑا معروف ہے یہ واقعہ, کہ ایک بندہ خود نقل کرتا ہے اس کو کہ ہسپتال میں جو ہے نا ہلچل ایسی مچ رہی تھی کہ جس سے لگ رہا تھا کہ کوئی بندہ خاص آ رہا ہے ہسپتال کے اندر نا. تو وہ بڑا تعجب میں تھا. تو بعد میں پتا چلا کہ رہبر معظم یہاں پر آ رہے ہیں. وہ بڑا حیران ہوا, سرکاری ہسپتال میں رہبر معظم کیا کرنے کے لیے آئے. تو پھر بعد میں پتا چلا کہ رہبر کی جو بیوی ہیں ان کا علاج سرکاری ہاسپٹل میں ہو رہا تھا, تو وہ ان کی تیمارداری کے لیے وہاں پر آئے تھے. تو وہ بڑا حیران ہوا, اس نے کہا کہ پورے ملک کا سیاہ و سفید بندہ
سرکاری ہاسپٹل کے اندر اپنی بیوی کا جو ہے وہ علاج کروا رہا ہے. تو بہرحال یہی چیزیں ہیں. عدالت بہت اہم چیز ہے. اصلاً انسان کو اپنی حدود میں رکھنے کے لیے کہ وہ اپنے حقیقی اختیارات سے زیادہ تصرف نہ کرے، حکومتی امور میں اپنے مفاد اور اپنے گروہ اور طبقہ کے مفادات کو دوسروں پر ترجیح نہ دے. عدالت اور ایمان کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے ہی نہیں جو انسان کو روک سکے. بالکل ایسے ہی ہے. ایمان ایک ایسی باطنی قوت ہے جو انسان کو اس کی حدود میں رکھتی ہے، چونکہ وہ اس کا یہ ایمان ہے کہ میں ذرا برابر یعنی دین خدا کے خلاف تصرف کیا تو خدا کے آگے جواب دہ ہوں. جس طرح کہ رہبر معظم کا انہوں نے آغا احمدی کو جب وہ لگایا، پولیس نہیں وہ فرماندہ تھے، کیا نام ان کا، ایک پولیس کا انہوں نے ایک فرماندہ لگایا، یعنی ایسے سمجھے جیسے یہاں آئی جی پولیس لگائے. تو انہوں نے بیان کیا کہ رہبر معظم نے مجھے کہا کہ جہاں پہ قانون نافذ کرنا ہے اپنے اقتدار کے ساتھ، وہاں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ لوگوں کی اس میں معاملات میں غیر ضروری دخل نہیں دینا. کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن لوگ جنت میں جا رہے ہوں، آپ اور میں وہاں پھنسے کھڑے ہوں کہ لوگوں کو بلا وجہ اذیت. تو یہ باطنی ایمان جو ہے یہ انسان کو دوسروں کے مال جان ناموس میں تصرف سے روکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز نہیں جو انسان کو روکے. یعنی ووٹ مثلا آپ دیکھیں کہ لوگ یہی ٹرمپ دیکھ لیں، وہ جن نعروں کے ساتھ الیکٹ ہوا تھا آیا ان پر عمل کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا. اس نے امریکہ فرسٹ کا نعرہ دے کے آیا تھا، اب اسرائیل فرسٹ پہ عمل کر رہے. اور پیچھے پتہ ہے اس کا لابیاں ہیں اور میڈیا ہے، اور میڈیا کے ذریعے ہم پھر سے لوگوں کو ساتھ ملا لیں گے. اخلاقی اعتبار سے دیکھیں ایپسٹین فائل کا ممبر ہے. ہاں یعنی اخلاقی اعتبار سے دیکھ لیں، عدالت بھی نہیں ہے، اہلیت بھی نہیں ہے، اور پھر امریکہ کے مفاد میں بھی نہیں ہے. ہاں، اور باقی یہی نہیں، باقی آپ دیکھ لیں کلنٹن دیکھ لیں، جنسی لحاظ سے کرپٹ انسان تھا، اس کے اسکینڈل لوگوں کے سامنے تھے. ابھی فرانس کا ایک سابقہ صدر سارکوزی اس وقت جیل میں ہے، اگرچہ اس کو وہ اس کی گھر میں ہی قید رکھا ہوا ہے. سارکوزی جو ایک فرانس کا صدر گزرا ہے پچھلے دور میں، ابھی وہ جیل میں ہے. اسی طرح یہ برطانیہ میں پچھلے سالوں میں ایک دفعہ ان کے جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں ان کی کرپشن کے کیسز سامنے آئے تھے اتنے زیادہ. یا امریکہ میں ابھی خود جو بحث چل رہی ہے کہ یعنی 90% سے زیادہ جو امریکہ میں کانگریس کے اور دوسری ان کی جو ایوان ہے اس کے جو ممبر ہیں وہ اسرائیلی لابی سے پیسے لیتے ہیں. اب یہ آیا اسرائیل کے مفاد میں کام کریں گے یا، لیکن ان کو پتہ ہے کہ ہم میڈیا کے ذریعے اور جو وہ لابی پیسے لگائے گے ہم دوبارہ الیکٹ ہو جائیں گے. اور دوسری طرف سے ہم دیکھیں کہ یہ وہ تہذیب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ متمدن، سویلائز اور سب سے زیادہ اعلیٰ ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ڈیموکریسی ہے، ہمارے پاس جو ہیں وہ علم کے مراکز ہیں، ہم بہتر ہیں، ہم چلائیں گے. لیکن حالت وہ ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں اس طریقے سے. اسلام میں جہاں تک گنجائش ہے ڈیموکریسی بھی ہے، اور ساتھ عدالت اور تقوی اور وہ چیزیں بھی حکمران میں پایا جانا ضروری ہے. لہٰذا یہ ایک اعلیٰ ترین نظام ہے. عوام کا رول بھی ہے. اس کے اوپر پھر دیکھیں گے، بہت خوبصورت بحث ہے یہ عوام کے رول والی بھی، کہ اگر ولایت فقیہ ہے تو اس میں عوام اور جمہوریت پھر کہاں پر معنی پیدا کرے گی. ہاں ابھی اگلا جو فرق ہے وہ یہ کہ نظارت اور نگرانی کا فرق ہے. بالکل ڈکٹیٹر پر کوئی نظارت کوئی نگرانی نہیں ہوتی، وہ خود ہی قانون ہوتا ہے، وہ خود ہی سب کچھ ہوتا ہے، اس کی مرضی قانون ہوتی ہے. لیکن یہاں پر یعنی ولی فقیہ پر مجلس خبرگان کی نگرانی ہے. چونکہ ادلہ سے ہم نے کیا ثابت کیا تھا کہ جو عادل ہوگا، فقیہ ہوگا اور باقی دوسری شرائط پائی جائیں گی تب تک اس کو حق حاکمیت ہے. جس لحاظے وہ حق حاکمیت ختم ہو اس کی ولایت بھی ختم ہے. تو تقریباً 80 مجتہدین ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ جب ایک رہبر دنیا سے چلے جائیں تو نیا رہبر الیکٹ بھی کرتے ہیں، یعنی البتہ کہنا چاہیے تشخیص دیتے ہیں کہ کس میں وہ شرائط پائی جاتی ہیں، کشف کرتے ہیں، کہنا چاہیے کشف کرتے ہیں، اس کا اعلان کرتے ہیں، اور پھر ان کی پوری یہ ڈیوٹی ہے کہ پورا ٹائم وہ خود اس رہبر پہ نظارت کرتے ہیں. اگر کبھی بھی اس میں شرائط کوئی ایک شرط بھی ختم ہوئی تو ان کی
یعنی ایران کے آئین کے لحاظ سے بھی اور شرعی خدائی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو ہٹائیں، ایک نئے کو لے کے آئیں. اور آیا کبھی ایسا ہوا؟ ہاں ایسا بھی ہوا. یعنی امام خمینی کے دور میں آغا منتظری کو آئندہ کے لیے رہبر چنا ہوا تھا، اعلان کیا ہوا تھا، ان کے لیے امام و امت کی امید کے نعرے لگتے تھے، ان کا سارا پروٹوکول آغا منتظری کو دیا جاتا تھا. لیکن بعد میں خبرگان نے دیکھا کہ ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے تو ان کو معزول کر دیا. ان کے آپ نے بات کر دی ہے، آغا منتظری ایک الگ موضوع ہے، لیکن اشارہ کر دینا ضروری سمجھوں گا کہ وہ عالم زمانے نہیں تھے، استعمال ہو جاتے تھے، اپنے داماد کے ہاتھوں استعمال ہوئے تھے. ان کے دفتر میں یہ جو ہے نظام کے خلاف کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ پلاننگ کیا کرتے تھے. مہدی ہاشمی جو ایک بڑا کردار رہا ہے بہت سارے لوگوں کی شہادت کے اندر اور نظام کو گرانے میں اس نے کردار ادا کیا ہے، اس کی حمایت کے اندر جو ہے وہ منتظری آ گئے تھے، اور پھر سمجھانے کے باوجود، تمام شواہد اور دلائل دینے کے باوجود جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے تھے. نہیں، میرا چونکہ اس کے ساتھ تعلق ہے، میرا چونکہ اس کے ساتھ جو ہے رشتہ ہے تو اس کو بچانا ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہی بات جو کر رہے تھے کہ عدالت شرط ہے. اگر آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اقدام کریں گے عدالت ختم ہو جائے گی، اور عدالت ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ اہلیت نہیں رکھتے ولی فقیہ بننے کے لیے. ہاں جی، تو اسی سے اگلا فرق کہ معزولی کا امکان. ڈکٹیٹر کے لیے معزولی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، اس کے پاس جب تک فورس رہے، قدرت رہے، وہ اپنی حکومت کرتا رہتا ہے. لیکن ولی فقیہ انہی خبرگان کی ذمہ داری ہے کہ اگر موجودہ ولی فقیہ جو حکومت کر رہا ہے کوئی ایک شرط اس میں سے کم ہو جائے تو فوراً اس کو معزول کر دیں. بلکہ معزول تو وہ خود بخود ہو جاتا ہے، انہوں نے اس کو تشخیص دینا ہے اور اس کا اعلان کرنا ہے اور نئے ولی فقیہ کو اس کو لے کر آنا. لہٰذا یہ کہنا ہے کہ ولایت فقیہ اور ڈکٹیٹر نہیں، ان کو کوئی آپس میں واسطہ ہی ہر جہت سے آپ دیکھیں گے تو اس وہاں پہ ایک فرق یعنی جتنا ہم نے یہ شرائط بیان کی ہیں، اگر یوں کہہ دیا جائے نا، آمریت اور ڈکٹیٹرشپ خود عدالت کے منافی ہے. اگر وہ ڈکٹیٹر بنے گا معزول ہو جائے گا، خود بخود معزول. اور خبرگان کی مجلس خبرگان کی شرعی ذمہ داری ہے کہ اس کو ہٹائیں، اعلان کریں اور جس میں صلاحیت پائی جاتی ہے اس کو لے کے آئیں. بالکل. بہت خوبصورت ہماری گفتگو رہی. میرے خیال میں ابھی وقت چونکہ تمام ہو گیا ہے، ہم پھر باقی مباحث جو ہیں وہ اگلی پوڈ کاسٹ کے لیے رکھتے ہیں. دلچسپی کے لیے کوشش کریں گے ہم اگلے پوڈ کاسٹ کے اندر ایک تو ان کی جو روایات کے اعتبار سے جو دلائل موجود ہیں ولایت فقیہ کے اوپر، ہم اس کے اوپر مختصر گفتگو کریں. اور اس کے بعد پھر ایک اعتراض جو بہت زیادہ کیا جاتا ہے ولایت فقیہ کے اس نظام کے اوپر یا اسلامی حکومت کے اوپر، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ اس میں کہا گیا ہے کہ کل رأیۃ ترفع قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت، کہ جو بھی پرچم اٹھائے گا ظہور سے پہلے تو اس پرچم کا صاحب جو ہوگا وہ طاغوت ہوگا. تو لہٰذا ہماری ذمہ داری جو ہے وہ سماجی سیاسی جو ہے وہ نظام قائم کرنا نہیں بنتی ہے، چونکہ ہم پھر طاغوت کہلائیں گے. یہ ایک اعتراض کے طور پر، اور روایات بھی بعض موجود ہیں. میرا خیال میں اس کے اوپر ذرا تفصیل طلب جو ہے وہ گفتگو چاہیے ہوگی. اس کو پھر اگلے پوڈ کاسٹ کے اندر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے استفادہ کریں گے. اور ناظرین، آپ نے امید ہے کہ استفادہ کیا ہوگا، اور اگر استفادہ کیا ہے اور اگر سوال ذہن میں ہوں تو حتماً کومنٹس میں اپنے سوالات جو ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اور ہم پھر اس کو اگلے پروگراموں کے اندر محور بنا کر اس کا جواب دے سکتے ہیں اور دیں گے. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے لیے آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ حتماً اس پروگرام کو لائک بھی کریں اور آگے دوستوں کے تک شیئر بھی کریں، چونکہ یہ وہ والے مطالب ہیں کہ جو اردو زبان میں کم بیان کیے جاتے ہیں اور سوالات بہت زیادہ اٹھائے جاتے ہیں. خود مکتب تشیع کے اندر بھی بعض افراد اٹھاتے ہیں، اور جو شیعہ نہیں ہیں ظاہر سی بات ہے وہ نظام کو ہی نہیں جانتے، تو ان کے ذہن میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف جگہوں پر وہ ان سوالات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے اس شیئر کرنے سے بہت سارے لوگوں تک یہ ہمارا میسج پہنچے گا، اور اس نظام کو سمجھ کر اس کو پھر آپ کہیں کہ اس کے قریب آ سکتے ہیں. چونکہ بشریت اب ایک نئے نظام کی تلاش میں ہے، چونکہ انہوں نے ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھ لی ہے، انہوں نے ڈیموکریسی بھی دیکھ لی ہے، انہوں نے مختلف ازم کا تجربہ کر لیا ہے. تو اب
ایک نیا نظام جو ہے اس کی تلاش میں ہیں. ممکن ہے کہ یہ ولایت فقیہ کا نظام ہم اگر صحیح وضاحت کر سکے، لوگوں تک پہنچا سکے، تو وہ اس نظام کو اپنانے کی کوشش کریں اور اس پر سوچیں، کم از کم پہلے مرحلے میں مطالعات کریں، ڈسکشنز کریں. تو یہ ہمارا ہدف ہے ان پروگراموں کے اندر. انشاءاللہ آپ اس میں ہماری مدد کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.